انسٹیبلٹی کے حوالے سے آج شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بہت ہی امید کا اظہار کیا ہے. ان کی امید کیا ہے، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے گلہ کیا ہے کہ اگر آپ نے دبئی میں ایک نشست کرنی تھی تو آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، آپ کو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے سیاسی راستے جدا ہوں گے. پی ڈی ایم کے اندر اعتماد کی فضا ابرآلود، یہ ایک نئی دلچسپ سیاسی صورتحال جنم لے رہی ہے. خرم صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب جس صورتحال کو دلچسپ قرار دے رہے ہیں، اس میں دراصل دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی امید ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے راستے جدا ہو جائیں گے، اور مولانا فضل الرحمان بھی نون لیگ سے کافی ناراض ہیں. تو کیا یہ واقعی لیکن پہلے میں الیکشن کے بارے میں جو گفتگو ہوئی ہے اس پہ جو حقیقت یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی کمٹمنٹ قومی اسمبلی نے الیکشن کے لیے تمام جو وسائل درکار تھے وہ بجٹ میں اپروو کر دی ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایک بہت بڑا جو ایشو تھا وہ ریزالو ہو گیا ہے اور ہماری کمٹمنٹ ظاہر ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں پھر دہرا دوں کہ الیکشنز کی تاریخ الیکشن کمیشن نے دینی ہے قانون کے مطابق. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جس اضطراب کی بات ہو رہی ہے، اضطراب تو گھٹ رہا ہے، کیونکہ آج آپ کے پروگرام سے کچھ گھنٹے پہلے جو بین الاقوامی کریڈٹ ایجنسی ہے فچ، اس نے پاکستان کی ریٹنگ کو اپ گریڈ کر دیا ہے، اور اس میں جو ساتھ انہوں نے اپنی پریس ریلیز دی ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے علاوہ بھی پاکستان کو بیرونی طور پہ بہت ساری جو سپورٹ ہے وہ ملے گی. تو لہٰذا یہ، اور دوسرا بھی اگرچہ ابھی بھی مہنگائی ایک بہت ہی ناقابل برداشت سطح پر ہے، لیکن مہنگائی میں تقریباً 10 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے اس سے پچھلے ہفتے کے مطابق. تو لہٰذا جو اضطراب ہے یا انسٹیبلٹی ہے وہ تو کم ہو رہی ہے وقت. لیکن آپ بجلی بھی تو مہنگی کرنے والے ہیں. جی دیکھیے، ابھی اس کا فائنل فیصلہ نہیں ہوا. یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس کو کس طرح کرنا ہے، اور ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ہم اپنے معاملات کو بہتر کر کے، اور ہم نے کیے ہیں، ابھی آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہو جائے تو قوم کے سامنے ہم یہ بات سامنے لائیں گے. آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کے بعد آپ بجلی گیس اس کو مزید مہنگا نہیں کریں گے؟ نہیں، ہم تو سب سے پہلے یہ قوم کے سامنے داد و شمار رکھیں گے کہ ہم نے جو گردشی قرضہ ہے اس کے بھرنے کو روک دیا ہے، اور اس سال میں بہت اچھے نمبرز آ رہے ہیں گردشی قرضے کے. جو عمران خان صاحب 2467 ارب چھوڑ کر گئے تھے، انشاءاللہ اس سے بھی کم ہوگا. اور اس پورے، حالانکہ اب 14 مہینے گزر گئے ہیں اور معاملات خراب، عام طور پہ یہ سمجھ جاتا ہے خراب ہوں گے، لیکن الحمدللہ اس سے بہتر ہوں گے. تو یہ جو کہنا ہے کہ جی یہ اس میں کوئی ابہام ہے، کوئی ابہام نہیں ہے. صوبائی اسمبلی کے معاملے میں آپ کو معلوم ہے کہ 2007 میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی 90 دن نہیں 150 دن جو وہاں کیئر ٹیکر موجود رہا تھا، کیونکہ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں جب کہ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی جو ہماری اسمبلیاں ہیں ان کے انتخابات ہونے ہیں، ان کے لیے وسائل موجود ہیں، ان کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات موجود ہوں گے انشاءاللہ نومبر تک. تو اب ہر چیز ان پلیس ہے کہ ہم انشاءاللہ وقت پر اپنے انتخابات کرا کر قوم کو یہ ہم نے الحمدللہ اور انشاءاللہ یہ حق دینا ہے کہ 2018 کے برعکس جو وہ ووٹ ڈالیں گے وہی نتیجہ آئے گا، اور عوام کی مرضی کے جو حکومتیں ہیں وہ انشاءاللہ قائم ہوں گی وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی. اچھا، اب ایک اور بھی سوال ہے کہ نیب کے قانون میں تبدیلی ہوگی، اور اس تبدیلی کے بعد بہت سی اہم سیاسی شخصیات کی گرفتاریوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں. تو پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے کافی دن پہلے انہوں نے سیاست سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا، لیکن اس کے باوجود خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو نیب قانون کے تحت گرفتار کیا جا سکتا ہے. عثمان بزدار صاحب نے کن الفاظ میں دستبرداری کا اعلان کیا تھا، ذرا سنیں. 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. ہم اپنے ملک کی جو فوج ہے ان کے ساتھ کھڑے رہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے. ہم نے ہمیشہ شرافت کی سیاست کی ہے، اور آج کل کی جو سیاسی صورتحال اس کے پیش نظر میں سردست سیاست سے اپنی دستبرداری کا فیصلہ کرتا ہوں. اچھا، شعیب شاہین صاحب، انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی، کہا میں فوج کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اب کہا جا رہا ہے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو بہت سے سوالات ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں
ان کو تو روزانہ کسی نہ کسی مقدمے میں ان کو ضمانت مل جاتی ہے. ان کو گرفتار کیا گیا تھا 1-2 دن کے لیے, پھر سپریم کورٹ نے مداخلت کر کے ان کو رہا کروا دیا. تو پرویز لائی صاحب جو ہے ان پر تو اس طرح کے مقدمات نہیں ہیں, اور وہ بھی 9 مئی کے واقعات کی بڑی مذمت کرتے ہیں, تو ان کو رہا نہیں کیا جا رہا. اور اب پتہ چل رہا ہے کہ عثمان بزدار صاحب بھی گرفتار ہو جائیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی اس میں کوئی قانونی نقطہ ہے خاص کہ چیئرمین تحریک انصاف کو ضمانت مل جاتی ہے, پرویز لائی کو نہیں ملتی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں واحد یہ لیڈر ہے خان صاحب جس کے خلاف 180 کے قریب مقدمات بنے ہیں پچھلے 13-14 مہینوں میں. یہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے, اور ظاہر سارے سیاسی مقدمات ہیں اور جھوٹ پہ مبنی ہیں, غلط ہیں, بدنیتی پہ مبنی ہیں. باقی جہاں تک پرویز لائی صاحب کا تعلق ہے, ان کو تو اندر ڈالا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ ان کو چودھری شجاعت خان صاحب کے ذریعے مینور کر لیا جائے گا, چونکہ وہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر چکے ہیں لیکن اگلا قدم نہیں اٹھایا. 9 مئی کا واقعہ کی مذمت ایک اقدام ہے, سیاست سے دستبرداری دوسرا قدم ہے, تیسرا قدم پھر وہ جب بریکیں جا کر کے جہانگیر ترین صاحب کے دروازے پہ یا کسی کنگز پارٹی کے دروازے تک جب تک نہیں پہنچیں گی, وہ ایک نامکمل اگر کوئی آپ منصوبہ یا پروجیکٹ تک آپ کام کریں گے اور وہ منصوبہ مکمل نہیں ہوگا تو پھر اس کا انجام علی محمد خان کی طرح 7ویں مرتبہ گرفتار ہوں گے, شکیل کی طرح 8ویں مرتبہ گرفتار ہوں گے, علی نواز اعوان کے بھائی اور اس کی بچی 3-4 معصوم بچیوں کو اٹھا کر لے گئے, وہ ابھی مسنگ پرسن میں ہیں, اور اس طرح لاتعداد لوگ ہیں جو کہ یا ان آئیڈینٹیفائڈ مقدمات میں ہیں یا جن کا اتا پتہ کوئی نہیں ہے وہ کہاں ہیں. پریس کانفرنس ضروری ہے, لیکن اس کے لیے اگلا قدم اٹھانا بھی ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی کنگز پارٹی کا حصہ بھی بنے. وہ بھی پارٹ آف دی پروجیکٹ ہے, اور اس پروجیکٹ کا جو حصہ نہیں بنے گا تو اس کے لیے تو پھر ابھی تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان کو گرفتار کریں گے, ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ جا کر کے ضمانت اپلائی کریں, ضمانت کرا لیں.